بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوہ رسول کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ حضرات کے سامنے موجودہ دور میں عوام کی رہنمائی اس عنوان کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی صفت ہے رسول من انفسکم، کہ وہ رسول تمہیں میں سے ہے۔ تمہیں میں سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ضرورتوں سے متصف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسانی ضرورتوں سے بالا تر ہوں۔ اگر انسانی ضرورتوں سے بالا تر ہوں گے تو وہ انسانی ضرورتوں کو محسوس کر کے اس کا صحیح حل پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنایا تاکہ وہ انسانی ضرورتوں کو اور مسائلوں کو سمجھ کر اس کا حل پیش کر سکیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر وہ کام کیا ہے جو آج ایک انسان کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں لکڑی چنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت کی، مزدوری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا ایسا کام کیا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے، سوتے جاگتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ناتے تھے، ماں باپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچے تھے۔ تو یہ ساری ضرورتیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے، ہم میں سے تھے۔ نمبر 1، اس کا مطلب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ضرورتوں کو سمجھ کر کے اس کا حل پیش کیا ہے، ویسے ہی آج کے دور میں ہم لوگوں کو بھی دوسرے انسانوں کی ضرورتوں کو سمجھ کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، ان کے مسائلوں کو حل کرنا ہے۔ ایک دوسری صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، جو تم کو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گراں ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، آپ کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، آپ کو دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کیسے سارے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی ہدایت کے لیے کام کرتے تھے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر ہوتی تھی کہ سارے انسان کس طریقے سے غیر اللہ سے ہٹ کر کے اللہ کے بندے بن جائے اور کس طریقے سے ساری دنیا کے انسان نجات کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ اگر کوئی کسی انسان کو تکلیف دیتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تکلیف کا واقعہ بیان کیا جاتا، آپ کبیدہ خاطر ہو جاتے تھے، آپ رنجیدہ ہو جاتے تھے، آپ بہت ہی زیادہ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ یہ ایک خوبی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا دی جاتی ہے تو ہم کو اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کو بچانے کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے، کام کرنا ہے، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تیسری خوبی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے وہ تھی حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ نیکی اور خیر کے طلبگار تھے۔ وہ ہر انسان کے لیے خیر کے طلبگار تھے۔ وہ سب کے لیے یہ چاہتے تھے کہ کس طریقے سے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، ان کو کیسے ہدایت مل جائے، کیسے وہ صحیح راستے پر چلے، کس طریقے سے وہ مہذب انسان بن جائے، کس طرح وہ دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائے، کس طرح آپس میں ایک رواداری اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ کیسے ظلم سے بچا کر کے سارے انسانوں کو حق اور انصاف دلائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوتی تھی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رؤوف اور رحیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہمدرد تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے لیے
دنیا کی اصلاح اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور سب کے لیے بھلائی چاہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 4 صفتیں تھیں، پہلی علیکم من انفسکم، ہم سب ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں، سب کے لیے خیر خواہی کریں اور سب کے ساتھ مل جل کر کے رہیں۔ دوسرا عزیز علیہ ما عنتم، کسی کی بھی تکلیف ہمارے سامنے آتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس سے ہم کو تکلیف ہونا چاہیے اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم کام کریں۔ اور حریص علیکم، سب کے لیے اچھائی سوچیں، سب کے لیے بھلائی سوچیں اور انتہائی درجے تک بھلائی کا طلبگار رہیں۔ اور چوتھا، مومنوں کے اندر آپس میں ہم اصلاح کا کام کریں، جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں، متحد بنا کر کے آگے لے جانے کی کوشش کریں، کسی کو بھی نیچے دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔